پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آزاد کردہ باندیاں تھیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کرتا ہوں۔ تو نمبر ایک حضرت ماریہ قبطیہ، یعنی یہ جو قید میں آئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جنگ کے دوران قید ہو گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر ان کو آزاد کر دیا تھا، اور آزاد کردہ یہ آپ کی باندیاں تھیں۔ نمبر ایک حضرت ماریہ قبطیہ ہیں رضی اللہ عنہا، یہ حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، یہ ان کی والدہ ہیں۔ اور مقوقس جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بطور ہدیے کے دی تھی۔ یہ کسی جنگ میں نہیں آئی تھیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقوقس بادشاہ نے بطور ہدیے کے پیش کی تھیں۔ نمبر دو ریحانہ بنت زید ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح بھی فرما لیا تھا، اور علامہ زہری فرماتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تھا، البتہ اس کو آزاد کر دیا تھا اور یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باندیاں تھیں، کان لہو اربع، ان کے آپ کی 4 باندیاں تھیں۔ نمبر ایک ماریہ، نمبر 2 ریحانہ، نمبر 3 جمیلہ، اور نمبر 4 جاریہ۔ یہ وہ تھیں کہ وہبتہ لہو زینب بنت جہش، کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آپ کو ہدیے میں دی تھی، یہ جاریہ باندی۔ اور جمیلہ جو ہے یہ ایک جنگ میں قید ہو گئی تھیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھیں، آپ نے ان کو بعد میں آزاد فرما دیا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہے، اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو یہ الگ الگ تذکرہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذکر اولاد ہیں یعنی مرد لڑکے ہیں، تو اس میں نمبر ایک قاسم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ابو القاسم ہے یہ اسی بیٹے کے عنوان سے ہے، اور یہ وہ پہلے بیٹے ہیں۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَن مَّاتَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَعَاشَ سَنَتَيْنِ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا تھا، اور یہ 2 سال زندہ رہے تھے۔ نمبر 2 عبداللہ ہے، ان کے 2 لقب ہیں، نمبر 1 طاہر اور نمبر 2 طیب۔ یہ حالت اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اسلام کے اندر یہ پیدا ہو گئے تھے، اور ولد لہو فی الاسلام، فرمایا کہ ان کے 2 لقب تھے، وہو الطاہر والطیب۔ تو بعض لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بیٹے تھے، نمبر 1 قاسم، نمبر 2 ابراہیم، اور پھر عبداللہ کے جو 2 لقب ہیں طاہر اور طیب، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 2 الگ سے بیٹے تھے، تو یہ عبداللہ کے 2 لقب تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے طاہر فرماتے تھے، اماں خدیجہ جو ہے پیار سے طیب فرمایا کرتی تھیں، تو اس لیے جب آپ نے نبوت آپ کو مل گئی تھی تو یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوسرے بیٹے عبداللہ ہیں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سے یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے، القاسم و طاہر و عبداللہ و طیب، یعنی عبداللہ کا جو لقب طیب ہے یہ طاہر بھی ہے اور اس طریقے سے طیب بھی ہے، اور یہ قاسم اور عبداللہ گویا کہ یہ دونوں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت سعید بن عبد العزیز کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ لوگوں نے غلطی کر لی، وہ لقب کو جو ہے وہ ساتھ میں ملا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا، دوسرے کا قاسم تھا، تیسرے کا طاہر تھا، چوتھے کا مطہر تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ہی بیٹے تھے۔ اور اسی طریقے سے ابو بکر البرقی فرماتے ہیں کہ جو طاہر بیٹا ہے وہ طیب وہو عبداللہ، یہ طاہر جو ہے یہ طیب ہی ہے، اور یہ اس کا نام اصل میں عبداللہ تھا، یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی ہیں، عبداللہ ہی ہے۔ اس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم جو ایک آپ کے بیٹے ہیں، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں سن 8 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کے انتقال ہوا تھا اس وقت کہ جب یہ تقریباً 16 مہینے ان کی عمر تھی، تو یہ تقریباً 16 مہینے کی عمر انہوں نے پائی، اور آپ رضی اللہ عنہ جب رضی اللہ عنہ انتقال فرمائے تو آپ کو جو ہے جنت البقیع میں دفن کیا گیا، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ بعد نے کہا کہ ان کی عمر 16 مہینے تھی، بعد نے کہا کہ ان کی عمر 18 مہینے تھی، یعنی تقریباً جو ہے یہ 1.5 سال کی عمر تھی اس بچے کی، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا دنیا سے گیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، نمبر 1 قاسم، نمبر 2 ابراہیم، اور نمبر 3 عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کی تعداد 4 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی ہیں، تو گویا کہ سوائے ابراہیم کے جو کہ حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے، اس کے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ نمبر 1 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں،
اور ان کی پیدائش نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 2 حضرت زینب ہیں، ان کے ساتھ حضرت ابو العاص بن ربیع کا نکاح ہوا۔ نمبر 3 حضرت رقیہ، اور نمبر 4 حضرت ام کلثوم، ان دونوں کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ام رقیہ کے ساتھ ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم کے ساتھ ہوا۔ حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح پہلے ہوا، ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ذکر بھی جہاں ملتا ہے کہ نمبر 1 اسلم، یہ اسلم آپ کا غلام تھا، اس کی کنیت ابو رافع تھی۔ اور اسی طریقے سے نمبر 2 احمر، نمبر 3 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت افلح، نمبر 5 حضرت آنسہ، ان کی کنیت ابو مسروح کے نام سے ہے، اور نمبر 6 حضرت ایمن، یہ ام ایمن کے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے ام ایمن ان کے نام سے مشہور ہیں۔ اور اس کے بعد صوبان ہیں، اس کے بعد زکوان ہیں۔ ایک نام حضرت رافع کا ملتا ہے، ربا الاسود کا نام بھی ہے، زید بن حارثہ، زید بن بولا، سابق، سالم، سلمان فارسی، سلیم، سعید ابو کندیر، شقران جن کا نام صالح ہے، ضمیرہ بن ابی ضمیرہ، عبید اللہ بن عبد الغفار، فضالہ الیمانی، کیسان مہران، اور حضرت نافع، حضرت نفیع، حضرت نبیہ، واقد وردان، ہشام، یسار، ابو اسیلہ، ابو الحمرہ، ابو سمح، ابو ضمیرہ، ابو عبید، اور عبید، ابو محیبہ، یہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جنہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آزاد کر دیا۔ تو یہ آپ کے غلاموں کی وہ تعداد ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام تھے، جن میں اسلم نمبر 1 ہے، احمر نمبر 2 ہے، اسامہ بن زید نمبر 3، افلاح نمبر 4، آنسہ نمبر 5، ایمن نمبر 6، صوبان نمبر 7، زکوان نمبر 8، رافع نمبر 9، ربا الاسود نمبر 10، زید بن حارثہ 11، زید بن بولا 12، سابق 13، سالم 14، سلمان الفارسی 15، سلیم 16، سعید 17، شقران 18، ضمیرہ 19، عبید اللہ 20، فضالہ الیمانی 21، کیسان مہران 22، نافع 23، نفیع 24، نبی 25، واقد 26، وردان 27، ہشام 28، یسار 29، ابو اسیلہ 30، ابو الحمرہ 31، ابو سمح 32، ابو ضمیرہ 33، ابو عبیدہ 34، عبید 35، ابو محیبہ 36۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواتین تھیں، یعنی جو باندیاں تھیں جو آزاد کردہ تھیں، ان میں نمبر 1 حضرت ام ایمن ہیں، ان کا نام تھا برکہ۔ اس طریقے سے حضرت امیمہ، حضرت خضرہ، حضرت رضوہ، حضرت ریحانہ، حضرت سلمہ، حضرت ماریہ، حضرت میمونہ بنت سعد، حضرت میمونہ بنت ابی عصیب، ام ضمیرہ، ام عیاش، یہ تمام کی تمام تھیں کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندیاں تھیں جنہیں آپ نے آزاد فرمایا تھا۔ تو نمبر 1 ام ایمن تھی، نمبر 2 برکہ، نمبر 3 امیمہ، نمبر 4 خضرہ، نمبر 5 رضوہ، نمبر 6 ریحانہ، نمبر 7 سلمہ، نمبر 8 ماریہ، نمبر 9 میمونہ، نمبر 10 پھر میمونہ، نمبر 11 ام ضمیرہ، اور نمبر 12 ام عیاش۔ تو یہ 36 مرد غلاموں کو آزاد فرمایا تھا، اور یہ 12 خواتین تھیں کہ جنہیں آپ نے آزاد فرما لیا تھا، اور بعض کے نزدیک یہ آپ کے غلام رہے بعد میں بھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں بھی محفوظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں کتنی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا تھا، کان لہ فرس یقال لہ السکب، اس کا نام سکب تھا، اور ایک گھوڑا تھا اس کا نام مرتجز تھا، وہو الذی اشتراہ من العربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دیہاتی سے خریدا تھا، وشہد فیہ خزیمہ بن ثابت، اور اس میں گواہی خزیمہ بن ثابت نے دی تھی رضی اللہ عنہ۔ اور بعض مرتبہ کئی گھوڑوں کو جو ہے وہ آپ نے ایک ہی نام دیا۔ اس طریقے سے ایک گھوڑا ایسا بھی ہے جس کا نام اللزاز ہے، اور ایک گھوڑا اس کا نام ضرب ہے، ایک گھوڑے کا نام ورد ہے، ایک گھوڑے کا نام نحیف ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض گھوڑوں میں سے ایک کا نام یعصوب ہے، یہ مشہور ہے، اور آپ کی جو اونٹنیاں ہیں ان میں ایک اونٹنی کا نام قصوہ ہے، وہی العذبہ، وہی الجدعہ، اس کے 3 نام ہیں، ایک قصوہ،
اونٹنی اور عصبہ اونٹنی، جدع اونٹنی۔ بعد نے کہا کہ یہ تین الگ الگ اونٹنیاں ہیں، اور بعد نے کہا کہ یہ ایک ہی اونٹنی ہے۔ یہ جو قصوہ اونٹنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ بیٹھ کے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خچر ہیں، اور بغل تسمى الشہبہ و دلدل، ایک شہبہ اور دلدل، یہ دو خچر آپ کے استعمال میں تھے، اور ایک گدھا تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں تھا، آپ کبھی اس پہ سواری کرتے تھے۔ وحمار یقال له الیعفور، جس کا نام یعفور تھا۔ یہ یعفور بڑا عجیب و غریب، اس کو عشق اور محبت تھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ مدینہ منورہ کے در و دیوار سے ٹکراتا پھرتا تھا، گوئے کہ زبان حال سے یہ کہتا تھا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے تو پھر مجھ پہ سوار ہونے والا کوئی اور شخص اس لائق نہیں کہ اسے اپنی پیٹھ پہ سوار کروں۔ آخر میں اس نے وہاں مدینہ منورہ کے اندر ایک تالاب میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی، گوئے کہ زبان حال سے یہ پیغام دے گیا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس دنیا میں نہیں ہوتی، پھر اس دنیا میں زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم جو ہے وہ سواریاں تھیں کہ جنہیں اللہ نے اتنی فہم و فراست عطا فرمائی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں عشق اور محبت حاصل تھا۔ تو یہ مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ بھی آیا، آپ کے خاندان کا تذکرہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا تذکرہ آیا، آپ کی پھوپھیوں کا تذکرہ آیا، آپ کی ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی آ گیا، آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے ان کا بھی تذکرہ آ گیا، آپ کی اولاد کا بھی تذکرہ آ گیا، اور آپ کی سواریوں کا بھی تذکرہ آ گیا۔ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں یہ ذکر کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو ہمیں اپنی زندگی میں مطالعے میں رکھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو روزانہ ایک صفحہ اگر ہم پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ سال کے اندر ہمیں کئی صفحات پڑھنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی گوشے اور کئی پہلو وہ میرے سامنے اور آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آج دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے مہمان خصوصی ہیں، جو اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جائے، آپ کو پڑھا جائے، آپ کی زندگی کو رول ماڈل بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے۔ لیکن آج ہم انتہائی غافل ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کا ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن نئی علم تو ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی ذات سے جڑی ہوئی چند چیزوں کا تذکرہ میں نے کیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر پہلوؤں کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ نصیب فرمائے، اور آپ کے عشق نصیب فرمائے، سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔